قرآن کریم میں اختلاف کرتے ہیں۔ الفاظ میں تو اختلاف ان کا باپ نہیں کر سکتا، معانی میں کرتے رہتے۔ بعض جناب اپنا مطلب بتا دیا، اس نے اپنا مطلب بتا دیا، اس نے فلاں بتا دیا، اس نے فلاں بتا دیا، توحید کو چھپانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کل عالم الغیب، میرے پیغمبر کہہ دی میں غیب نہیں جانتا۔ اس پر چیخ اٹھتے ہیں ہاں تم نے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ اور اگر کوئی کہے کل انما انا بشر، کہہ دو کہ میں بشر ہوں، میں انسان ہوں۔ بشر کیا ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے۔ حضور کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں میں انسان ہوں، میں کوئی نورانی مخلوق فرشتوں والی نہیں ہوں، میں کوئی جنات میں سے نہیں، میں تم میں سے ہوں، انسانوں میں سے ہوں۔ وہاں سے آگ لگ جاتی ان لوگوں کو۔ ہو نبی کو کہا تم جیسا انسان۔ وہ بھئی ہم جیسے انسان تو ہے، فضیلت میں، شان میں، مرتبہ میں تو بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، ہم تو ان کے جوتوں کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، جوتوں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن عزت و اعلیٰ، عزت و شرافت میں سب سے اعلیٰ ہے۔ تخلیق میں ہماری طرح انسان ہے۔ شادی فرمائی انہوں نے، بچے پیدا کر دیے انہوں نے، اور کھاتے پیتے تھے، ہماری طرح پہنتے تھے، چلتے تھے، ہنستے تھے، خدا کے سامنے روتے تھے۔ تو یہ دیکھیے ہم جیسے ہیں نا۔ آج تک کسی نے کہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا ہے، جبرائیل علیہ السلام کے بچوں کا کیا نام ہے؟ بھائی وہ تو شادی وغیرہ سے رشتہ داروں سے پاک ہے۔ تو تم نبی کو نور 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 کہہ کے کیا مراد لے چاہتے ہو؟ نور کیا حیثیت رکھتا ہے میرے نبی کے قدموں کے سامنے؟ نور کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نور کی حیثیت ہوتی تو مسجد ملائک بن جاتا، مسجد ملائک انسان بن گیا۔ انسان نور سے آگے ہوتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ تو معلوم ہوا مسجود ملائک بھی انسان ہے، اشرف المخلوقات بھی انسان ہے۔ تمہیں اللہ نے قدر دی ہے۔ نبیوں کے نبی، خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہم میں سے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمارا سر فخر سے بلند فرمایا کہ لوگوں دیکھو تم انسان ہونے، تم بشر ہونے، تو نبی پاک بھی تم میں سے ہیں، بشر ہیں، انسان ہے۔ اب خوشی کرو، یہ خوشی کا مقام ہے۔ اور جناب اگر کہا جائے کہ قرآن نے کہہ دیا قل انما انا بشر، کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، نبی پاک سے کہا جا رہا ہے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر انسان ہوں، ان کو آگ لگ جاتی ہے۔ تم نے نبی کی گستاخی کی، ہماری طرح ہے وہ، تو ہماری طرح ہے تو کس کی طرح ہے؟ فرشتوں کی طرح۔ فرشتے تو نظر نہیں آتے، جنات کی طرح ہے، لا حول ولا قوت۔ اور بھئی انسانوں کی طرح ہے، انسان ہے، فضول بکواس کرتے رہتے ہیں، اور فضول مطلب لوگوں کو پٹیاں پڑھا کے۔ اللہ کے رسول بشر ہیں، اللہ کا رسول انسان ہے، انسان کے لیے فخر ہے، فخر کی بات ہے، اس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے، نہ کہ چیخنا چاہیے۔ بس جناب پیٹ کی خاطر اور کیا سے کیا کچھ نہیں کر رہے آج کے لوگ، بدعات کو پھیلا رہے ہیں، اور جناب شرک کو چھپا رہے ہیں۔ اور قرآن کی بات ہوتی ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں قرآن پڑھنے والا شخص کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ پڑھو نا قرآن کریم کو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، تشریح کے ساتھ اس کو سمجھ کے پڑھو۔ جو بھی قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ جو قرآن کو نہیں پڑھتا ہے بھی بدعات والوں کے پیچھے چلتا رہتا ہے، وہ بدعتی بھی بن جاتا ہے، وہ پھر توحید سے بھی پیچھے کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم کو اللہ نے اتارا ہے میرے اور تمہاری ہدایت کے لیے، اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو۔ قرآن تو مکمل توحید سے بھرا ہوا ہے، تمہاری غلاظتوں اور شرکوں سے یہ قرآن کریم ہٹاتا ہے۔ اس لیے تو پھر پہلے تو قرآن سے روکتے ہیں، نہیں قرآن کا ترجمہ نہیں کرو، قرآن تم نہیں سمجھ سکو گے۔ سمجھ پر اتارا کس لیے اللہ نے؟ اور اگر وہ اس طرح نہ ہو تو پھر جناب آگے سے کیا کہتے ہیں؟ معنی بدلتے تھے، یہاں یہ یہاں وہ ہے، یہاں فلاں ہے، یہاں فلاں ہے، فضول قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو اتارا ہے حق بتا کے، سچ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، جو لوگ بھی قرآن کریم میں اختلاف کرتے ہیں، لفی شقاق بعید، دور کی گمراہی میں ہے، دور کی بدنصیب۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، قرآن کریم کو سمجھنے، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے مطابق پوری زندگی